میں نے شادی نہیں کی، اس نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بتایا۔ یہ گھر میں صفائی ستھرائی اور یہ لفظ میرے منہ ہی میں تھے کہ ایک درمیانے سے قد کی خوبصورت بوائے کٹ بال، گلابی رنگت، تیکھے نین نقش اور پتلی سی نازک سی لڑکی جس نے گلابی اور سیاہ رنگ کے شارٹس پہن رکھے تھے، وہ ٹرے تھامے مسکراتی ہوئی آ گئی۔ اس نے ٹرے میز پر رکھتے ہوئے سلام کیا اور شہباز کے ساتھ جا کر بیٹھ گئی۔ وہ چند لمحے بیٹھی مسکراتی رہی، پھر میری طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولی، آپ نے کیسے پہچانا کہ اس گھر میں کوئی عورت ہے؟ ظاہر ہے جہاں عورت ہوتی ہے وہاں کچھ نہ کچھ سلیقہ تو دکھائی دے ہی جاتا ہے۔ میں نے دھیمے سے لہجے میں کہا تو شہباز کی طرف انگلی اٹھا کر بولی، اور اس نے کہا ہے کہ اس نے شادی نہیں کی؟ بالکل یہی کہا ہے، میں نے ناراضگی سے کہا تو وہ مسکراتے ہوئے بولی، اس نے بالکل درست کہا ہے، اس نے نہیں، میں نے اس سے شادی کی ہے۔ یہ تو مانتا ہی نہیں تھا، مجھے زبردستی کرنا پڑی تھی اس کے ساتھ۔ شہباز یہ کیا چکر ہے؟ میں نے تلخی سے پوچھا۔ یار جس طرح کے ہمارے حالات ہیں نا، جو کچھ ہم کرتے ہیں وہاں پر شادیاں کہاں افورڈ ہوتی ہیں، یہی شادیاں ہمیں کمزور کرتی ہیں۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی کو بھی پتا چلے، اس نے حسرت بھرے لہجے میں کہا۔ پھر مجھے کیوں بتایا؟ یہ راز رہنے دینا تھا، میں نے کہا۔ او ماما تم دل کے جانی ہو، اس نے پیار سے کہا تو میرا دل بھی بھر آیا۔ میں خاموش رہا، پھر جیب میں ہاتھ ڈال کے جتنے بھی نوٹ تھے اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ منہ دکھائی ہے تمہاری، نام پتہ ہے اس کا؟ میں منہ دکھائی دے رہے ہو، شہباز نے مذاق میں کہا تو اٹھتے ہوئے بولی، شانزے شہباز۔ وہ میرے قریب آئی، اس نے وہ نوٹ پکڑے اور واپس جا کر بیٹھ گئی تو شہباز خنستا ہوا بولا، اور شانزے تم جانتی ہو اس بندے کے بارے میں، ایسے ہی منہ دکھائی دے رہی ہو؟ میں نے انہیں دیکھا نہیں، لیکن جس طرح آپ سے سنا، جس طرح بھابھی ساوری کے بارے میں سنا، یہ ہمیشہ مجھے اپنے بڑے بھائی لگے ہیں۔ میرا حق بنتا ہے، میں تو مانگ کر بھی لے سکتی ہوں، اس نے کہا تو مجھے اس کا انداز اچھا لگا۔ تبھی شہباز نے کہا، میں نے آتے ہوئے تمہیں میسج کیا تھا، وہ اب یہاں بیٹھ گئے تو میں پانی ادھر لے آئی، اب بتائیں وہاں ٹیبل پر کھائیں گے یا پھر یہیں لے آؤں؟ وہیں کھاتے ہیں، اس نے کہا تو میں اٹھ گیا۔ گھر میں ایک گرانڈیل سی خاتون بھی کچن میں مصروف تھی، وہ ابھی تک پوری طرح سامنے نہیں آئی تھی، بس ایک جھلک دیکھی تھی میں آگے بڑھنے لگا تو شہباز نے کہا، اچھا وہ کھانا لگاتی ہے، میں اتنی دیر میں تجھے ایک شے دکھاتا ہوں۔ دکھاؤ، میں نے کہا تو وہ مجھے لیتا ہوا اوپر ایک کمرے میں چلا گیا۔ ایک دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو وہاں مجھے یوں لگا جیسے کمپیوٹر کی کوئی لیب ہے، ہر طرح کے 5-7 کمپیوٹر تھے۔ ایک لڑکی وہاں بیٹھی کام کر رہی تھی، اس نے ہمیں دیکھ کر سلام کیا اور پھر سے اپنے کام میں کھو گئی۔ شہباز سنجیدہ لہجے میں بولا، یہ جو میں تمہیں ساری معلومات دیتا ہوں نا، وہ یہیں سے ہوتی ہیں۔ مطلب یہاں؟ میں نے خوشگوار حیرت میں بے ساختہ کہا، ہاں، شانزے نے امریکہ سے IT میں اعلیٰ ڈگری لی ہے، یہ مجھے وہیں ملی تھی اور بس پیار ہو گیا، میں یہاں آ گیا اور مجھے یہاں آنا ہی تھا۔ یہ میرے پیچھے یہیں آ گئی۔ اس کے والدین پاکستانی ہیں اور خوش ہیں کہ ان کی بیٹی نے وطن میں شادی کی ہے، بس یہ آ گئی تو مجھے اس کے ساتھ شادی کرنا پڑی اور اب بھگت رہا ہوں۔ اس نے بتاتے ہوئے کہکا لگا دیا، یار یہ شانزے وہاں رہ کر کسی بڑے ادارے میں کام کر سکتی تھی، اور میں نے کہنا چاہا تو وہ لہک کر بولا، یہ عشق ہے نا، نکما کر دیتا ہے، غالب چچا سچ کہتا ہے، اور اس نے یہاں پر سب بنا لیا۔ یہ یہاں بیٹھ کر بھی بہت پیسہ بنا لیتی ہے، لیکن سب کچھ پیسہ نہیں ہوتا نا میری جان، کیا تم پیسہ نہیں بنا سکتے ہو؟ اس نے بتاتے ہوئے سوال کر دیا جس کا جواب اسے پہلے ہی سے معلوم تھا۔ ہم کھانے کی میز تک پہنچے تو مجھے خوشگوار حیرت ہوئی کہ شانزے نے روایتی پنجابی لباس پہنا ہوا تھا۔ پتہ نہیں کس کی کہی ہوئی بات مجھے یاد آ گئی کہ عورت جو ہوتی ہے نا، مرد کی آنکھ میں اس کی نیت بھانپ لیتی ہے۔ شانزے نے ایسا ہی محسوس کیا ہوگا۔ کھانا کھا کر ہم وہیں لاؤنج میں آ بیٹھے۔ شانزے چائے لے آئی تو میں اس سے مختلف حوالوں سے بات کرتا رہا۔ تبھی اس نے ایک سیل فون میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، بھائی یہ سیل فون اپنے پاس رکھیں، اپنی سم اس میں ڈال لیں، یہ آپ کے بہت کام آئے گا۔ مثلاً کیسا کام؟ میں نے پوچھا تو وہ ایک دم سے اٹھتے ہوئے بولی، یہ آپ شہباز سے پوچھتے رہیں، مجھے اجازت دیں، مجھے تھوڑا کام کرنا ہے، میری اسسٹنٹ مجھے بلا رہی ہے۔ شہباز مجھے سمجھانے لگا کہ اس فون کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔ میں دھیان سے سنتا رہا۔ اسی دوران پوجا کا فون آ گیا۔ میری ہیلو سنتے ہی بولی، میں نے تجھے بادہی کے بارے میں بتایا تھا، کہاں ہے وہ؟ کچھ بتایا اس نے؟ کون بادہی؟ میں نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، وہ جسے کل فارم ہاؤس سے لائے تھے۔ اس نے فوراً کہا، تم سے یہ کس نے کہا کہ میں وہاں سے کوئی لڑکی لایا تھا؟ میں نے کہا تو وہ ایک دم سے گڑبڑاتے ہوئے بولی، تاجویر وہی لڑکی جس کا میں نے تمہیں بتایا تھا، وہ وہاں پر تھی ہی نہیں،
کوئی لڑکی ایسی نہیں تھی جس کے ہونٹ پر دائیں جانب تل ہو۔ میں نے قدرے کخت لہجے میں کہا تو شدت حیرت سے بے ساختہ بول پڑی، تو پھر وہ کہاں گئی؟ یہ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ پوچھا، تم میرے ساتھ مذاق بھی کرو گی یہ مجھے بالکل بھی پتہ نہیں تھا۔ تم نے ایسا بے تکا مذاق کیوں کیا؟ میں نے پوچھا۔ یقین جانو راجویر، وہ وہیں تھی، میں اسے وہیں چھوڑ کر آئی تھی۔ تم نے مجھے بتایا ہی نہیں کہ تم بھی اسی فارم ہاؤس میں تھی۔ تم کہاں تھی؟ تمہیں کیوں نہیں ملی وہاں پر؟ کیا وہاں چھاپا پڑنے کا تمہیں پہلے ہی سے معلوم تھا؟ میں نے ایک دم سے کئی سوال کر ڈالے تو وہ دھیمے سے لہجے میں بولی، ہاں میں وہیں تھی اور مجھے وہیں سے پتا چلا تھا کہ ملاقات ہونے جا رہی ہے، اس لیے پورے یقین سے بتایا تھا۔ تم نے مجھے نہیں بتایا؟ میں نے پوچھا۔ تم نے پوچھا کب تھا؟ میرے وہاں ہونے یا نہ ہونے سے تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ اس نے شکوہ بھرے لہجے میں کہا۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی بات کرتا اس نے تشویش بھرے انداز میں کہا، راجویر، اس بادہی کا ملنا بہت ضروری ہے۔ اسے پتا ہے کہ میں نے تمہیں اس ملاقات کے بارے میں بتایا ہے، اسے تلاش کرنا ہوگا۔ دیکھو پوجا، وہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ ہم ملک حامد یا اس جیون رام نامی بندے کے بارے میں بات کرنا چاہو تو کرو، میں اس کی پوری ذمہ داری لیتا ہوں۔ اب کہو جو کہنا ہے، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ راجویر، تم سمجھ کیوں نہیں رہے؟ سارا کھیل بگڑ جائے گا۔ ملک زاہد کسی وحشی کتے کی طرح اپنے بھائی کو تلاش کر رہا ہے اور تم مجھے دھمکی دے رہی ہو۔ میں ایک دم ہتھے سے اکھڑ گیا، اس لیے میرا لہجہ کرخت اور ہتک امیز ہو گیا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، اس بادہی کا مرنا بہت ضروری ہے راجویر، ورنہ میں نے جو تمہاری مدد کی اس کی اطلاع راکیش ورما تک پہنچ جائے گی اور وہ سب سمجھ جائے گا کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ معاملہ میرے ہاتھ میں بالکل بھی نہیں رہے گا۔ اس نے مجھے سمجھاتے ہوئے نرم لہجے میں کہا، مجھ سے بحث مت کرو، اگر یہاں کے بارے میں کوئی انفارمیشن ہے تو بولو، تمہارا کوئی مخالف ہے تو اس کی بات کرو، میرا دماغ خراب مت کرو، سمجھی تم؟ میں نے غصے میں کہا تو وہ بولی، اچھا میں پھر بات کرتی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی فون بند کر دیا۔ میں نے فون جیب میں ڈالا تو شہباز صوفے پر نہیں تھا، وہ بات کے دوران اٹھ کر چلا گیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ سیڑھیاں اترتا ہوا دکھائی دیا، اس کے ہاتھ میں ایک بلٹ پروف جیکٹ تھی۔ وہ مجھے دیتے ہوئے بولا، اسے پہن لو، خیریت ہے؟ کہیں جنگ پر جانا ہے؟ یہی سمجھ لو، اس نے انتہائی سنجیدگی سے کہا۔ خیریت ہے نا؟ میں نے پھر پوچھا۔ اسے پہنو تو چلیں، اس نے کہا تو میں نے جیکٹ پکڑی اور باہر کی جانب چل دیا، وہ بھی میرے پیچھے پورچ تک آ گیا۔ میں نے گاڑی میں بیٹھ کر جیکٹ پہنی، اس دوران وہ ڈرائیونگ سیٹ پر آن بیٹھا۔ وہ گاڑی روڈ پر لا کر بولا، کہو تو آج ہی ملک زاہد کو پار کر دیں۔ وہ کیسے؟ میں نے سنجیدگی سے پوچھا۔ بتاتا ہوں، یہ کہہ کر اس نے سامنے دیکھ کر رفتار کم کی اور بولا، ابھی اس وقت وہ پولیس کے ایک اعلیٰ افیسر کے پاس بیٹھا ہے، اس کے ساتھ 2-3 ممبر اسمبلی بھی موجود ہیں۔ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ پرچہ ان کے مخالفین پر ڈالا جائے اور ملک حامد کو اغوا بھی۔ اچھا ویسے حامد کا پرچہ درج ہو گیا؟ ابھی کچھ بھی نہیں ہوا نا یار، یہی تو بات ہے۔ وہ مخالفین پر پرچہ درج کروانا چاہتے ہیں، وہ بھی تگڑے بندے ہیں۔ پولیس درمیان میں یہی کہہ رہی ہے کہ جھوٹا پرچہ نہ کٹوائیں، ہمیں تفتیش کرنے دیں۔ یہاں پر آ کر ان کا موقف ہے جن لوگوں نے فارم ہاؤس پر چھاپا مارا ہے یا جن کے کہنے پر مارا ہے، ان کی نشاندہی کر دو۔ اب پولیس والے کیا بتائیں؟ اس نے سنجیدگی سے کہا۔ اس میں زاہد کو پار کرنے والی کیا بات ہے؟ میں نے اکتاہٹ سے کہا۔ وہاں پولیس افیسر کے پاس سوائے بحث و مباحثے کے اور کچھ بھی نہیں ہونا، وہ وہاں سے نکلے گا تو صحیح۔ جب بھی نکلے، اس نے سمجھایا، ہاں نکلنا تو ہے اس نے، وہیں تو نہیں رہنا اس کو۔ میں نے اس کی بات سمجھتے ہوئے کہا، اب سنو، اس کے گھر کے راستے میں ایک پولیس چوکی آتی ہے، یہی سڑک پر بیریئر لگائے ہوئے ہیں ان لوگوں نے، اس نے سمجھایا۔ میں اس کی بات تو سمجھ گیا، لیکن ایک بات میرے دماغ میں اٹک گئی۔ میں نے کہا، کیا وہاں پر پولیس کو شامل کیے بنا بات نہیں بنتی؟ اس کے پاس گاڑی بھی یقیناً بلٹ پروف ہوگی۔ تم ٹھیک سوچ رہے ہو، لیکن ہم پولیس کو شامل نہیں کر رہے ہیں۔ وہ کیسے؟ اس کے گھر کے راستے پر ایک ہی چوکی ہے، لیکن آج اسے 2 چوکیاں ملیں گی، تھوڑے سے فاصلے پر دوسری چوکی اسی کے لیے بنائی گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے بات ہو گئی ہے تمہاری؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، بس ہمیں وہاں تک جانا ہے۔ دوسری چوکی پر پولیس والے نہیں ہیں، بلکہ وہاں پر جو انچارج بنا ہوگا اس لڑکے کا بھائی مارا ہوا ہے انہوں نے، وہ کئی ماہ سے بدلہ لینے کے لیے بےتاب ہے، انہوں نے روکنا ہے اور ہم نے مار دینا ہے۔ سب طے ہو گیا ہے نا تمہارا؟ میں نے تصدیق کرتے ہوئے پوچھا۔ بالکل، انہی لڑکوں کا ایک بندہ اس وقت تھانے میں ہے، وہی اطلاع دے رہا ہے۔
اب بس ملک زاہد اسی راستے سے واپس اپنے گھر جائے گا تو سارا کام ہو جائے گا، کیونکہ اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ میں نے خاموش رہتے ہوئے اپنے پسٹل چیک کیے، میگزین میں بلٹ دیکھے، انہیں بالکل تیار کر لیا۔ کچھ دیر بعد ہم ایک پولیس ناکے پر پہنچ گئے۔ وکروان دوان 2 رویہ سڑک تھی، 1 وے ٹریفک چل رہی تھی۔ انہوں نے ایک طرف ناکا لگایا ہوا تھا جس کے ساتھ ہی آگے موڑ پڑتا تھا۔ اگرچہ وہاں بے تحاشا ٹریفک نہیں تھی تو بہت کم بھی نہیں تھی، درمیانے درجے کا پوش علاقہ تھا۔ جیسے ہی شہباز نے بریک لگائے، ایک پولیس والے نے ہمیں روک لیا۔ ایک پولیس والے نے شہباز کی طرف آ کر پوچھا، ہاں جی کدھر جا رہے ہیں؟ آپ لوگوں کی طرف ہی آئے ہیں، کہاں ہے مانہا؟ شہباز نے کہا تو اس پولیس والے نے چونک کر دیکھا، جس پر شہباز نے طنزیہ لہجے میں کہا، اوے ماما منہ بند کر، مکھی پڑ جائے گی، جا بھیج اسے۔ اس نے کوئی بات نہیں کی اور چپ چاپ واپس پلٹ گیا۔ چند لمحوں میں ایک نوجوان سا لڑکا آ گیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ کہا، آؤ پاجی آ گئے ہو؟ یار تم نے بلایا تو میں آ گیا، بولو کیا کرنا ہے؟ اب ہم سے بڑے ہیں، جو کرنا ہے آپ ہی نے کرنا ہے، آپ بتا دیں۔ اس نے نہایت عاجزی سے مسکراتے ہوئے کہا تو مجھے اس کی ہنسی انتہائی منافقانہ لگی، جو یہی ظاہر کر رہی تھی کہ وہ کوئی اچھا آدمی نہیں ہے۔ میں نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ تبھی شہباز نے کہا، بس تم لوگوں نے کسی طرح ان کے ڈرائیور کو نیچے اتار لینا ہے، باقی سب ٹھیک ہو جائے گا، جیسے ہی ڈرائیور اترے گا ہم آ جائیں گے۔ ٹھیک ہو گیا بھائی جان، وہ کہتے ہوئے گاڑی سے پیچھے ہٹا تو شہباز نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ ہم اگلے کراس تک گئے اور گاڑی واپس موڑ لی۔ اس طرح پھر اگلے کراس تک جا کر ایک جوس والے کے پاس گاڑی روک کر جوس پینے لگے۔ ہمیں وقت گزارنا تھا۔ ہم بڑے سکون سے وہاں گپ شپ کرتے ہوئے جوس پیتے رہے، سڑک کا جائزہ لیتے رہے۔ تقریباً 15 منٹ بعد شہباز کا فون بج اٹھا۔ اس نے دوسری طرف سے سنا اور فون بند کر کے جیب میں ڈال دیا۔ وہ اطمینان سے جوس پیتا رہا۔ کچھ دیر بعد اسی اطمینان سے گلاس واپس رکھتے ہوئے ادائیگی کرنے لگا۔ میں نے خالی گلاس واپس رکھا تو وہ گاڑی کی طرف چل پڑا۔ میں پیسنجر سیٹ پر بیٹھا تو گاڑی اسٹارٹ کرتے ہوئے بولا، ملک زاہد تھانے سے نکل چکا ہے، یہاں تک آتے ہوئے 20 سے 25 منٹ لگ سکتے ہیں۔ وہ بندہ اس کے پیچھے ہے اور مسلسل ہمارے رابطے میں ہے۔ اب کہاں پر ہے وہ؟ میں نے پوچھا۔ یہیں کہیں نزدیک ہوگا، اس نے کہا اور گاڑی بڑھا دی۔ ناکے پر 2 گاڑیاں کھڑی تھیں۔ انہوں نے اسے پار کیا اور ہماری گاڑی ناکے سے پار یوں لگوا دی کہ وہاں سے ہم گاڑی نکال سکتے تھے۔ میں گاڑی سے نیچے اترایا۔ سڑک پر چاہے جتنی مرضی روشنی تھی، لیکن رات ہی کا وقت تھا۔ سامنے سڑک کے پار دکانوں کی روشنی بھی آ رہی تھی۔ وہ سڑک 1 وے تھی، دوسری جانب کی ٹریفک رواں تھی۔ میں نے چاروں طرف کا جائزہ لے لیا اور سڑک کنارے فٹ پاتھ پر کھڑا ہو گیا۔ اس وقت مانا کے چہرے پر رومال بندھا ہوا تھا، جیسے عام پولیس والے آلودگی سے بچنے کے لیے لگا لیتے ہیں۔ وہ ہر آنے والی گاڑی کو جلدی جلدی نکال رہے تھے۔ پھر وہ لمحہ آن پہنچا جس کا سب کو انتظار تھا۔ ایک گاڑی تیزی سے آ کر رک گئی، اس کے پیچھے بھی ایک گاڑی آ کر رک گئی۔ مانا بالکل الرٹ تھا، اسے بتا دیا گیا تھا۔ ایک لڑکا ڈرائیور سیٹ کی طرف گیا اور ان سے باتیں کرنے لگا۔ وہی ہوا، مانا کو وہاں تک جانا پڑا۔ اس نے جاتے ہی سخت لہجے میں بات کی تو ان کی منہ ماری ہونے لگی۔ ملک زاہد کا ڈرائیور اس بات پر ناراض ہونے لگا کہ ہمت کیسی ہوئی ہمیں روکنے کی۔ اس دوران مانے نے ہمیں مخصوص اشارہ کر دیا، جس کا مطلب یہی تھا کہ ملک زاہد پیسنجر سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے۔ میں پوری توجہ سے انہیں دیکھ رہا تھا اور اس لمحے کا انتظار کر رہا تھا جب مجھے آگے بڑھنا تھا۔ اچانک پچھلی سیٹ کے دونوں دروازے کھلے اور اس میں سے 2 بندے باہر نکلے۔ وہ ہتک امیز انداز میں مانے کو دھکے مارنے لگے۔ یہی وقت انتہائی مناسب تھا۔ میں نے چند تیز قدم اٹھائے، پیسنجر سیٹ والا دروازہ بائیں ہاتھ سے کھولا۔ اس وقت ملک زاہد دوسری جانب باہر دیکھ رہا تھا۔ اچانک دروازہ کھلنے پر اس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ میں نے دائیں ہاتھ سے پسٹل سیدھا کر کے ملک زاہد کے سر پر رکھ کر فائر کر دیا۔ ایک دھماکہ ہوا تو گاڑی سے نکلنے والے بندے حیرت سے پلٹے۔ مانا اور اس کے دونوں ساتھیوں نے اسی وقت دوڑ لگا دی۔ ڈرائیور اور وہ 2 آدمی حیرت بھری نگاہوں سے میری طرف دیکھنے لگے۔ ملک زاہد کو مار کر میں اپنی گاڑی کی طرف بھاگنے لگا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ ان دونوں نے یا ڈرائیور نے اسلحہ نکالا تھا یا پچھلی گاڑی والوں میں سے کوئی بندے اترے تھے۔ شہباز جو میرے کور پر تھا، ایک دم سے اس نے فائرنگ کرنا شروع کر دی۔ ممکن ہے انہوں نے اسلحہ نکال لیا ہو، کیونکہ طے یہ ہوا تھا کہ اگر وہ مزاحمت نہ کر سکے تو فائر نہیں کرے گا۔ وہ فائر کرتے ہوئے بھاگتا ہوا آیا، یہاں تک کہ گاڑی کے نزدیک پہنچ گیا۔ میں گاڑی اسٹارٹ کر چکا تھا۔ وہ دروازہ کھول کر بیٹھا ہی تھا کہ میں نے گاڑی بھگا دی۔ میں ہر آنے والے لمحے کے ساتھ دور ہوتا چلا گیا۔ سو میری آنکھ کھلی تو ساوری مجھ پر جھکی ہوئی تھی۔
मैंने उसे यूं देखकर होले से पूछा, क्या बात है, यूं क्यों देख रही हो? बस वैसे ही, रात तुम नींद में काफी बेचैन रहे हो। उसने भी होले से कहा तो मैंने उठकर बैठते हुए पूछा, तुम मुझे नींद में भी देखती रहती हो? हाँ ना, तुम्हारी जरा जरा सी बेचैनी मुझे परेशान कर देती है। उसने अपना माथा मेरे माथे के साथ लगाते हुए कहा, इतना परेशान ना हुआ करो सावरी, मेरे तो नसीब में ऐसी ही बेचैनियां हैं। थोड़ी सी मुझे दे दे, उसने कहा। अच्छा, ज्यादा रुमानी मुकालमे मत बोल, लगता है यहाँ आकर फिल्में कुछ ज्यादा ही देखने लगी है। मैंने मौजू बदलने की खातिर कहा तो एकदम पीछे हटते हुए कहका लगाकर हंसती, फिर लाड से पूछा, अच्छा जो फिल्में देखता है वही रुमानवी होता है ना? असल बात क्या है वो बता। मैंने पूछा। कुछ नहीं, तुम चंद दिनों से मसरूफ हो ना, घर में कम नजर आते हो, इसलिए तुम पर प्यार आ रहा है। उठो, वो तुम्हारी पूजा का बार बार फोन आ रहा है, सुन लो, फिर तैयार होकर नाश्ता करो। मुझे भी तुम्हारे साथ ही नाश्ता करना है, इतना प्यार ना दो कि मैं घर ही में बैठ जाऊं। मैंने हंसते हुए कहा और फोन की तरफ हाथ बढ़ा दिया। मैंने उस पर कॉल्स देखी तो शहबाज की कॉल के साथ पूजा की भी कॉल्स थी। मैंने पहले शहबाज को कॉल की। उसने कॉल रिसीव करते ही एकदम से कहा, अभी किसी ने खबर दी है कि मलिक सरफराज वतन वापस लौट आया है। उसके काफी जराए हैं, जरा मोहतात रहना। ओए मामा, मैं टीवी पर इंटरव्यू नहीं देने जा रहा हूँ जो उसे पता चलेगा, पागल हो तुम? मैंने तंजिया लहजे में कहा तो वो क्या लगाकर हंस दिया। तुम्हारा क्या पता, तुम चौक में खड़े होकर तकरीर शुरू कर दो। ओए चल बकवास न कर, मुझे पूजा को भी कॉल करनी है। मैंने कहा तो उसने कॉल बंद कर दी। मैं पूजा से राब्ता करने लगा। मेरी दूसरी कॉल पर उसने रिसीव करते हुए पूछा, राज तुम नाराज हो मुझसे? मैं क्यों नाराज होने लगा तुमसे? तुम्हें शायद पता नहीं, मैं अगर कमिटमेंट कर लेता हूं ना तो इस पर पूरा उतरता हूं। तुम्हारी तरह चालबाज नहीं हूं। तुम मानो कि तुमने मुझसे गलत बयानी की। मैंने गुस्से वाले लहजे में कहा, अच्छा वो छोड़ो, इस वक्त मुझे तुम्हारी सख्त जरूरत है। एक बंदा रास्ते से हटाना है, 1-2 दिन में ही। उसने कहा, ऐसी बातें फोन पर करते हैं? मैंने पूछा। वही कहने वाली थी, कहीं भी जहां तुम चाहो मुझसे मिलो, मैं तुम्हें पूरी तफसील बताऊंगी। अच्छा चल ठीक है, बताता हूं, मैंने कहा और फोन बंद कर दिया। मैं फ्रेश होकर तैयार हुआ और नाश्ते की मेज तक जा पहुंचा। सामने शहबाज और शानजे को देखकर मुझे जरा भी खैरत नहीं हुई थी। मुझे पता था कि वो ऐसा ही कोई ड्रामा करेगा। मैं सलाम करके बैठा तो शहबाज ने कहा, तबीयत ठीक है तुम्हारी? कोई बात नहीं की? मुझे तेरी समझ आ रही है, मुझे मजीद कुछ कहा नहीं गया। मुझे तो मेरे माँ बाप नहीं समझ सके, तुम क्या समझोगे? बहरहाल आपने हुक्म फरमाया तो हम हाजिर हो गए। मैंने साबरी की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। मैंने उससे पूछा, तुम्हें पता था इनके आने का? हाँ, मुझे शानजे ने बताया था। उसने होठों में मुस्कुराते हुए कहा, तो मैं हैरान रह गया। बेगम ये बात मुझे तुम्हें खुद बतानी थी। मुझे कल शाम ही पता चला था कि मौसूफ शादीशुदा है। मुझे शानजे ने रात ही सारी तफसील बता दी थी और इसे सुबह आना था। बस ऐसे ही हम दोनों ने तुम्हारे लिए सरप्राइज रखा था। सावरी ने मेरी आंखों में देखते हुए प्यार से कहा तो मैं खफगी से बोला, मतलब तुम इनके साथ मिल चुकी हो? हाँ मिल गई हूं। अब तुम्हें नाश्ता करना है तो चुपचाप बैठो वरना जाओ। सावरी ने एकदम से कहा तो मेरा कहका निकल गया। अब मामा आराम है, शहबाज ने कहा और कहका लगाकर हंस दिया। शानजे एक बात बताओ, ये अक्सर अपने कंवारे होने का बताकर हमदर्दियां समेट कर खाना खाता है, इसकी वजह तुम बता सकती हो? मैंने पूछा तो शहबाज जल्दी से बोला, ये मुझसे पूछ, चल बता। मैंने कहा, जब ये अपने काम में मसरूफ होती है ना तो मुझे इसे तंग नहीं करना होता, अगर सो रही हो तब भी। उसने संजीदगी से कहा तो मैंने मजीद सवाल नहीं किया। इतने में शबाना और फरजाना बाकी मादा नाश्ते का सामान लेकर वहीं आ गईं। खुशगवार माहौल में नाश्ता करके फरजाना और शबाना सब सामान समेटने लगीं। सावरी और शानजे एक तरफ जाकर सोफे पर बैठ गईं।